شکاری کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ دن بھر کی مصروفیت اور طویل سفر کے بعد جب رات کی دیوی اپنی سیاہ زلفیں تیزی سے لاہور شہر پر پھیلا رہی تھی، میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو گلی کا سیکیورٹی گارڈ تیزی سے میری طرف بڑھا اور بولا، جناب مجھے پتہ ہے آپ نے منع کیا ہوا ہے، لیکن کوئی شخص صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو منع کیا، دفتر کا ایڈریس بھی دیا کہ کل جا کر آفس میں مل لینا، لیکن وہ بضد ہے۔ ابھی نماز پڑھنے مسجد گیا ہوا ہے، بہت پریشان لگتا ہے۔ سر اس کو مل لیں، اس نے آپ سے ملے بغیر واپس نہیں جانا۔ آپ کے کالج کے دور کا دوست کہتا ہے، یہ رکا بھی دے گیا ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو دے دوں۔ کالج کے ذکر پر میں چوکنا سا ہو گیا کہ کالج دور کا کون دوست ہے جو فون یا رابطہ کیے بغیر آ دھمکا۔ جلدی سے رکا کھولا تو مختصر الفاظ میں لکھا تھا، جناب آپ یقیناً مجھے بھول گئے ہوں گے کیونکہ میری آپ کی آخری ملاقات 30 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ اور آپ کے دوست مجھے شکار پر جاتے ہوئے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ میرا نام مودا شکاری ہے۔ برائے مہربانی مجھ سے مل لیں، بہت پریشانی میں آپ کے پاس درخواست لے کر آیا ہوں۔ مودے شکاری کا نام اشتہار کی طرح کئی بار چلا بجا، پھر ماضی کے دھندلکوں میں مودا شکاری واضح ہوتا گیا۔ میری یادداشت نے اس کی شکل و صورت، کریکٹر کو میرے سامنے زندہ کر دیا۔ بہت دلچسپ کردار تھا۔ میری زیادہ ملاقاتیں نہیں تھیں، 2 یا 3 بار ہی ملا تھا، لیکن کریکٹر اتنا دلچسپ بھرپور تھا، اپنا تاثر چھوڑ گیا۔ چھوٹے چھریرے جسم کا چست پھرتیلا تیز مودا شکاری جو بہت ساری حیرت انگیز صفات کا مالک تھا۔ میں گھر آ کر مودے شکاری کا انتظار کرنے لگا۔ بہت سالوں بعد اس سے ملاقات ہونے جا رہی تھی۔ کالج دور میں ہم دوست مل کر اکثر پرندوں، خرگوش یا مچھلی کا شکار کرنے جاتے تھے۔ 1-2 بار ہم اناڑی لوگوں نے شکار کی کوشش کی، لیکن دن رات بھاگ بھاگ کر جب ناکام رہے تو ایک دوست نے مودے شکاری کا ذکر کیا جو اس کو جانتا تھا کہ وہ ہر قسم کے شکار کا ماہر ہے۔ اگلی بار اس کو لے کر آؤں گا۔ ہم بار بار ناکام کوششیں کر چکے تھے، لہٰذا اگلی بار مودا شکاری، جس کا اصل نام محمود احمد تھا لیکن اپنی عادات، کریکٹر اور شہرت کی وجہ سے مودا شکاری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مودا شکاری ہلکے پھلکے چست پھرتیلے جسم کا جوان تھا۔ شکاری کتوں کے ساتھ اتنی ہی برق رفتاری سے دوڑتا، خرگوش کو دوڑ کر پکڑ لیتا تھا، درختوں پر آسانی سے چڑھ جاتا تھا، اور جب مچھلی کے شکار پر آتا تو پانی میں کھڑے ہو کر تیزی سے تیرتی ہوئی مچھلیوں کو جال کنڈی کے بغیر ہاتھ سے ہی پکڑ لیتا۔ پانی اور مٹی دیکھ کر بتا دیتا یہاں پر خرگوش، مچھلیاں وغیرہ ہیں کہ نہیں۔ پورے علاقے کی شکار گاہوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر شکار کے لیے مطلوبہ اوزار، چیزیں، مسالہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ پورا چالاک مکمل شکاری تھا۔ شکار کرنے کے طریقوں سے خوب واقف تھا۔ پرندوں، مچھلیوں، جانوروں کی خصوصیات اور نفسیات سے بھی واقف تھا۔ اگر شکار کیا ہوا پرندہ نہر یا دریا میں گر جاتا تو چھلانگ مار کر پانی میں اتر جاتا اور تیرتا ہوا جا کر برق رفتاری سے شکار کو جھپٹ لیتا۔ مودا شکاری 1 مین آرمی تھا۔ ہم سب اناڑی تھے، لیکن اس کے آنے سے ہم سب تربیت یافتہ شکاری بن گئے تھے۔ مودے نے پہلی ہی انٹری پر اپنی اہمیت اور مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ہمیں بھی شکار کے بہت سارے گر جاننے کا موقع ملا۔ مودا ہمارا لیڈر تھا، ہم اس کے پیچھے پیچھے حرکت کرتے، وہ ہماری شکار پارٹی کا روح رواں تھا۔ 2-3 ملاقاتوں میں ہی مودا شکاری ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ غیر معمولی انسان مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ میں بغور مودے کو دیکھتا، اس کے چہرے کی چالاکی، آنکھوں کی چمک قابل ذکر تھی۔ پھر نوکری کے سلسلے میں میری نوکری کوہ مری ہوئی تو میں کالج کے دوستوں سے دور ہوتا گیا۔ آج جب مودے کا نام سامنے آیا تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ میں نے گھر میں کھانے کا کہا کہ صبح سے مودا آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شکاری آ گیا۔ اجڑا ہوا ویران، کمزور، اجڑے بال، میلے کچیلے کپڑے، چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی چمک رخصت ہو چکی تھی۔ میرے دماغ میں شوخ و چنچل پھرتیلا مودا تھا، لیکن یہ تو بوڑھا ہو گیا تھا۔ گردش ایام نے اس سے جوانی پھرتی چھین کر اس پر ضرورت سے زیادہ بڑھاپا طاری کر دیا تھا۔ کوئی غم، درد، پچھتاوا اس کو اندر سے مار رہا تھا۔ میں گرم جوشی سے ملا، کھانا منگوایا، معذرت کی کہ میں گھر پر موجود نہیں تھا۔ مودے کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ پھر جب چائے آ گئی تو میں نے مودے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، بہت سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر ماضی کے دوستوں کا ذکر بھی ہوا تو مودا بولا، جناب پچھلے دنوں خالد سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کی درویشی، فقیری کا ذکر اور بہت ساری تعریفیں کیں، تو میں اپنا مسئلہ اور غم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ میری مدد کریں۔ میں جوانی میں شکاری تھا، میں بہت چالاک، بہت تیز دماغ تھا،
ہر مسئلے کا حل نکالنا، اس کی تہ تک پہنچنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ میں جانوروں، پرندوں کے ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی خوب جانتا تھا۔ میں انسانوں سے بھی کھیلتا تھا، اپنی غلط خواہشوں کی تکمیل بھی نہایت چالاکی سے کرتا تھا۔ مجھے جوانی میں عورتوں سے عشق لڑانے کی بیماری بھی تھی۔ اپنی چالاکی، ذہانت سے عورتوں کو اپنے دام میں پھنسا لیتا تھا۔ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے میں رشتوں کا خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں میری نظر گاؤں کے قاری صاحب کی بیگم پر آ گئی۔ پھر میں نے اس کو بھی قابو کر لیا۔ قاری صاحب کو پتہ چلا تو میری بہت منتیں کی میں اس کی بیوی کو چھوڑ دوں، لیکن میں باز نہ آیا۔ 10 سال اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ ایک دن قاری صاحب نے مجھے کہا، تم چالاک، طاقتور ہو، میں مجبور، بے بس، لیکن تہجد کے وقت تمہارے لیے بد دعائیں کرتا ہوں۔ میں قاری کی بات سن کر غرور سے مسکرا دیا کہ اور بد دعائیں دو، مجھے نہیں لگتی۔ میں جوانی میں مست، سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ 5 سال پہلے میری جوان بیٹی کسی بدماش کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چند دن دل بہلا کر اس نے کوٹھے پر بیچ دی، پھر بڑی مشکلوں سے بیٹی کو واپس لایا۔ وہ چند دن بعد پھر کراچی بھاگ گئی۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں، کس کوٹھے پر میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ میں ساری زندگی لوگوں کو شکار کرتا رہا، آخر خود شکار ہو گیا۔ پھر شکاری بہت رویا کہ خدا کے لیے دعا کریں کہ وہ شرافت کی زندگی کی طرف آ جائے۔ میں نے ذکر بتایا تو وہ چلا گیا، اور میں سوچنے لگا، طاقت، جوانی میں مست انسان دوسروں کو شکار کرتا ہے، پھر وقت اس کو شکار کر لیتا ہے۔